السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ زہرا آن لائن اکیڈمی کی جانب سے جو یہ انگلش لرننگ کا سلسلہ سٹارٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ کورس خاص طور ان بچوں اور بڑوں کے لیے مفید ہے کہ جو لوگ انگلش کو اسٹارٹ سے ورڈ بائی ورڈ، حرف بائی حرف سیکھنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ کورس ان کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کورس کا جو یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا گیا ہے، اس سلسلے کا پہلا لیکچر آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو جس کا ٹائٹل ہے الفابیٹ کی پہچان۔ الفابیٹ کی پہچان اس میں پڑھیں گے کہ الفابیٹ کیا ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے کہ انگریزی میں حرف کو لیٹر اور حروف تہجی کو الفابیٹ کہتے ہیں۔ الفابیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو حروف تہجی ہیں ان کو انگریزی میں الفابیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ الفابیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل کیپیٹل لیٹرز یعنی بڑے حروف، اور سیکنڈ اسمال لیٹرز یعنی چھوٹے حروف۔ کیپیٹل لیٹرز درج ذیل ہیں یہ سارے، اور اسمال لیٹرز درج ذیل ہیں یہ والے۔ تو ان میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ یہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے حروف ہیں، باقی ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی طرح سے یہ سارے لکھے جاتے ہیں۔ بیسک سے ہم ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری جو بیسک ہے وہ مضبوط ہو جائے انگلش کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے کہ کیپٹل اور اسمال لیٹرز کے استعمال کے قاعدے بیان کیجیے۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے اور قانون کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح لینگویج سیکھنے کے لیے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں، جن قواعد کو سمجھ کر اور انہی کے ذریعے ہم لوگ ایک مضبوط بیسک تیار کر سکتے ہیں اپنی لینگویج کی۔ تو سب سے پہلا قاعدہ ہے یہاں پہ اسمال اور کیپٹل لیٹرز کے استعمال کے قاعدوں میں سے کہ انگریزی کے ہر جملے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے۔ ہم جو بھی جملہ انگلش لینگویج میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا پہلا جو حرف ہوتا ہے، پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ جس طرح اگزامپل کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے دس از اے بک، دیٹ از اے بک۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دس کا جو ٹی ہے وہ کیپٹل ہے، کیونکہ یہاں سے سینٹنس کی، جملے کی شروعات ہو رہی ہے۔ دس از اے بک یہ کتاب ہے، دیٹ از اے کاؤ وہ کاؤ ہے۔ دس کا ٹی یہاں پہ کیپٹل ہے اور دیٹ کا ٹی بھی یہاں پہ کیپٹل میں آیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ جملے کا پہلا حرف یہ ٹی ہے۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ ہے انگریزی نظم یعنی پوئم کے ہر مصرعے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے۔ جب بھی انگریزی میں ہم لوگ پوئم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو پہلا مصرعہ ہوتا ہے اس کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں لکھیں گے، اور اسی سے پوئم کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ہر حرف کیپٹل میں ہوتا ہے۔ ہر نظم کے ہر مصرعے کا پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ کیپٹل میں ہوتا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پوئم ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے کسی بھی چیز کا خاص نام جو معرفہ ہو۔ کوئی خاص چیز ہوتی ہے یا کوئی خاص انسان ہوتا ہے جو معرفہ ہوتا ہے، یعنی جس کی پہچان ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں، تو اس کے نام کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے بھی کوئی خاص شخصیت ہو، کوئی خاص انسان ہو جس کو ہم لوگ جانتے بھی ہوں، تو اس کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جائے گا۔ جیسے مولانا قاسم، یہ قاسم کیا ہے؟ ایک مولانا ہے۔ مولانا معرفہ ہے، تو مولانا کا ایم کیپٹل میں اور قاسم کا کیو کیپٹل میں۔ پھر ڈاکٹر خالد حسن، خالد حسن ایک ڈاکٹر ہیں، معرفہ ہیں۔ ڈاکٹر کا ڈی کیپٹل میں، خالد کا کے کیپٹل، حسن کا ایچ کیپٹل میں آئے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ قاعدہ ہے کہ شارٹ فارم یعنی مختصرات کے تمام حرفوں کو کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ کسی بھی ایک بڑے نام کا یا کسی بڑے این جی او کے نام کا جب ہم لوگ مختصر شارٹ فارم بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ شارٹ فارم ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے یونیورسٹی ہے، سندھ یونیورسٹی، تو اس کو ہم
شارٹ فارم میں لکھیں گے لیکن کیپٹل فارم میں لکھیں گے، جیسے SU، ایس بھی اس کا کیپٹل میں آئے گا اور U بھی کیپٹل میں آئے گا۔ اینڈ دین جامعہ ملت اسلامیہ، اس کا بھی شارٹ فارم ہم لوگوں نے بنانا ہے، تو جامعہ کا J، ملت کا M اور اسلامیہ کا I ہم لوگ یہاں سے کلیکٹ کریں گے اور ان کو کیپٹل فارم میں اس طرح لکھیں گے JMI۔ پھر سیکنڈ پیج پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ، یہاں پہ 5th جو قاعدہ ہے لکھا ہوا ہے کہ حرف I جب میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو خواہ وہ شروع میں آئے یا بیچ میں، ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ حرف I یہ الفابیٹ میں سے ہے، لیکن جب یہ میں کے معنی میں یعنی جب ہم خود کے لیے استعمال کر رہے ہوں تو چاہے یہ بیچ میں آ جائے یا اسٹارٹ میں آ رہا ہے یا لاسٹ میں آ رہا ہے تو یہ ہمیشہ کیپٹل میں ہی لکھا جائے گا۔ جیسے ڈونٹ آئی گو، ڈونٹ یہاں پہ ڈونٹ کا D کیپٹل ہے کیونکہ یہاں سے سینٹینس اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ پھر D کے بعد ONT، یہ سارے اسمال لیٹرس میں ہیں، پھر بیچ میں یہاں پہ I آ رہا ہے تو یہ کیپٹل میں ہمیشہ لکھا جائے گا کیونکہ I کا معنی یہاں پہ میں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ڈونٹ آئی گو، کیا میں نہیں گیا تھا یا کیا میں نہیں جاؤں۔ پھر اس کے علاوہ باقی تمام جو لیٹرز ہیں وہ اسمال میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ چھوٹی سی ایکسرسائز دے رہے ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کی آپ لوگوں نے ہوم ورک میں جوابات اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، پھر اس کا فوٹو بنا کے ہم لوگوں کو سینڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو پہلا کوسچن ہے کہ انگریزی میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں، انگریزی میں حرف کا کیا نام ہے، اور کیپٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز کیسے کہتے ہیں۔ فورتھ کوسچن ہے کہ کیپٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز کے استعمال کے قاعدے بتائیے۔ تو لاسٹ میں اگر اس کے متعلق آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ بر وقت پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔